ناظرین، ناول لینڈ کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑھتے ہیں سہارا کون بنتا ہے کہ ایپیسوڈ نمبر 28 کی جانب۔ آڈیٹوریم کا ہال ایک بار پھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس بار ہال میں لوگوں کا ہجوم اس قدر تھا کہ سیٹوں کے علاوہ بھی سیٹوں کے ساتھ ساتھ دیواروں کے ساتھ بھی لوگ کھڑے تھے۔ آڈیٹوریم کے اسٹیج کے درمیان میں موجود ایک میز کے پیچھے کرسی پر عمر بیٹھا تھا، جس کے آس پاس یونیورسٹی کے مختلف تنظیموں کے کرتا دھرتا بیٹھے تھے، اور ان کا اس طرح ساتھ بیٹھنا اس بات کا اعلان تھا کہ وہ اب عمر کے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسٹیج سیکرٹری نے مائک ہاتھ میں لے کر کہا تو ہال میں ایک دفعہ خاموشی چھا گئی، اور پھر مختلف آوازیں ابھری۔ کسی نے صرف وعلیکم السلام کہا تو کسی نے پورا جواب دیا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آج ہم یہاں مسٹر عمر فاروق کی وجہ سے جمع ہوئے ہیں، اور ایسا شاید یونیورسٹی کی تاریخ میں پہلی بار ہونے جا رہا ہے کہ ایک ہی شخص نے یونیورسٹی کی تمام تنظیموں کو اپنا ہمنوا بنا لیا ہو۔ تمام تنظیموں نے عمر کو متفقہ طور پر اپنی سربراہی کی دعوت دی ہے۔ آج ہم یہاں جمع ہیں تاکہ عمر بھائی سے کچھ گفتگو ہو سکے اور سب کے سامنے ان سے سوالات کیے جائیں تاکہ سب کو ان کے کردار اور سوچ کا پتہ چل سکے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سوال کا موقع دیا جائے۔ تو بلا تاخیر ہم چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف۔ تو کون پہلا سوال کرنا چاہے گا؟ اسٹیج سیکرٹری نے جیسے ہی یہ کہا تو ہال میں بہت سارے ہاتھ فضا میں لہرانے لگے۔ عمر خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اسے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس اہمیت اور اس قابل نہیں ہے جو اہمیت اسے دی جا رہی ہے۔ نہ جانے لوگ اس سے کیا توقعات لگائے بیٹھے ہیں۔ وہ بہت انکمفرٹیبل محسوس کر رہا تھا، لیکن اللہ اسے جو موقع دے رہا تھا وہ اسے ضائع کر کے ناشکری نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بس ایک ہی بات دل میں سوچ رہا تھا، اللہ نے جو چاہا وہی ہوگا، اس سے جو ہو سکا وہ کرے گا۔ عمر انہی سوچوں میں گم تھا کہ سیکنڈ لاسٹ رو کے ایک کونے میں بیٹھے لڑکے کو پہلا سوال کرنے کا موقع دیا گیا۔ اس نے جب بولنا شروع کیا تو عمر نے ذہن سے ساری سوچوں کو جھٹکا اور اس کی طرف متوجہ ہو گیا، جو ایک مختصر سا سوال پوچھ کر بیٹھا، لیکن اس کا سوال سن کر اکثر لوگوں نے ناگواری سے اس کے سوال پر ناگواری کا اظہار کیا۔ اس نے پوچھا تھا کہ بس اتنا بتا دیں کہ زیادہ سے زیادہ دولت مند کم وقت میں کیسے بنا جا سکتا ہے۔ عمر نے خاموشی سے سنا اور پھر مائک اٹھا کر منہ کی طرف کیا اور تھوڑی دیر خاموش بیٹھا رہا، جیسے کسی سوچ میں گم ہو۔ پھر کہنے لگا، دولت کے حصول کی کوشش کرنا یا سوچنا کوئی بری بات نہیں، لیکن فرق بس اس بات سے پڑتا ہے کہ وہ جائز اور حلال طریقے سے حاصل کی جاتی ہے یا حرام۔ اس کمائی سے لوگوں کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہو۔ اسلام میں سب سے زیادہ نفع دینے والی چیز تجارت یعنی کاروبار کا کہا گیا ہے۔ تجارت ہی سے انسان کم وقت میں بہت اوپر جا سکتا ہے۔ یہی تجارت تھی کہ جس کی وجہ سے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تھے تو کچھ بھی پاس نہیں تھا، مگر اس تجارت کے ذریعے وہ امیر ترین صحابی بن گئے تھے۔ ان کی تجارت کے 3 اصول تھے۔ نمبر 1، گاہک کو مال کی خوبی اور خامی دونوں بتاتے تھے۔ نمبر 2، نہ ادھار دیتے تھے اور نہ ادھار مال لیتے تھے۔ نمبر 3، منافع ملتے ہی مال بیچ دیتے تھے، چاہے وہ منافع کم ہی کیوں نہ ہو۔ مطلب زیادہ منافع کے لالچ میں مال ذخیرہ نہیں کرتے تھے، بلکہ منافع ملتے ہی اپنا مال فروخت کر دیتے تھے۔ ان سب سے بڑھ کر وہ اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرنے والے تھے، اور جتنا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے اللہ اسے بڑھا چڑھا کر واپس کر دیتے تھے۔ اس سے ایک موجودہ دور کا واقعہ بھی یاد آ رہا ہے کہ جنید جمشید جو ایک مشہور گلوکار تھے، اللہ نے اسے ہدایت دی تو انہوں نے میوزک چھوڑ دیا۔ اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ لیکن یہی میوزک ان کی کمائی کا ذریعہ بنا تھا، اور حرام کمائی انہوں نے گوارا نہ کی تو نوبت فاقوں تک پہنچ گئی۔ ایک دن جیب میں آخری 100 روپے بیوی کو دیتے ہوئے کہا کہ بس یہی آخری 100 روپے ہیں، کل کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اس مشکل وقت میں ان کا ذہن کافی بار بھٹکا کہ اللہ میری مدد نہیں کر رہے، میں نے سب کچھ بھی چھوڑ دیا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اللہ کے فضل سے وہ ثابت قدم رہے۔ اس دن وہ اپنے ایک دوست سے ملے اور کام کے حوالے سے بات کی تو دوست نے کپڑے کا کاروبار کرنے کا مشورہ دیا۔ کہا کہ 25 لاکھ تم لے آؤ اور 25 میں، اور مل کر کام شروع کرتے ہیں۔ جنید جمشید کے منہ سے نکل گیا کہ جی انشاءاللہ، لیکن وہ گھر میں آ کر سوچ میں پڑ گئے کہ کہاں سے لائیں اتنے پیسے، لیکن یہ بیچ وہ بیچ نہ جانے کیا کچھ کر کے 25 لاکھ کر لیے۔ اس کے بعد دونوں مفتی تقی عثمانی کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ ہم مشترکہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ہمیں یہ کاروبار کیسے کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے 3 باتیں طے کرنے کا کہا۔ نمبر 1، دونوں ابھی لکھ لیں کہ اس کاروبار میں جب علیحدگی ہوگی تو کس طرح اور کیسے ہوگی۔
نمبر 2، دونوں ایک دوسرے سے حلف لے لیں کہ ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ نمبر 3، کاروبار اس طرح کریں گے کہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ دونوں نے ان شرائط پر عمل کیا اور اللہ کو اپنا تیسرا پارٹنر بنا لیا کہ اس طرح ہی لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ کاروبار کے آغاز کے لیے کپڑا خریدا اور شلوار قمیضیں تیار کروا لی، لیکن ایسا کرتے ہوئے غلطی سے لارج سائز میڈیم بن گیا، میڈیم سمال اور سمال سائز ایکسٹرا سمال بن گیا۔ دونوں سر پکڑ کر بیٹھ گئے، یہ کیا ہو گیا؟ لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بنگلہ دیش کی ایک پارٹی اتفاقاً ملی جنہیں اس طرح کا مال چاہیے تھا، اور سارا مال 2 دن میں نکل گیا۔ اس کے بعد دونوں نے پرانے بابے ڈھونڈے جو کھڈی پر ہاتھ سے کپڑا بنانا جانتے تھے، ان سے کپڑا تیار کروانا شروع کیا۔ تقریباً 10,000 افراد کو جابس دی۔ جو تیار شدہ مال تھا وہ لے کر پشاور کے بازار میں پھرنے لگے اور دکانداروں کو اپنا مال رکھنے کے لیے کہنے لگے، لیکن کوئی نہ مانا۔ دونوں تھک ہار کر روڈ پر کھڑے تھے کہ ایک شخص آیا اور جنید جمشید کو کہنے لگا، آپ کو میرے والد بلا رہے ہیں۔ وہ ایک دکان میں گئے جہاں ایک پٹھان بابا بیٹھے تھے۔ انہوں نے جنید جمشید سے پوچھا، تم وہی ہو جو پہلے گانا گاتا تھا؟ تو جمشید نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، اب بھی گاتے ہو؟ تو جنید کہنے لگا، گاتا ہوتا تو یہ کپڑے بیچنے کی کوشش کیوں کر رہا ہوتا؟ اس بابا نے بازار کے درمیان ایک ڈبل سٹوری والی مین بلڈنگ کی طرف اشارہ کر کے کہا، وہ دکان کے لیے کیسی جگہ ہے؟ جنید نے کہا، بہت اچھی اور زبردست ہے۔ بابا نے کہا، یہ تم رکھ لو اور کرایہ دیتے رہنا۔ جنید نے پوچھا، کتنا کرایہ دیتا تھا پرانا دکاندار؟ تو اس بابا نے کہا، 2.5 لاکھ۔ تو جنید کہنے لگا، میں تو اتنے نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا، جتنے دے سکتے ہو اتنے دے دینا۔ جنید سوچنے لگا کہ میں تو 1 لاکھ بھی نہیں دے سکتا، لیکن بابا اصرار کرنے لگے کہ بتاؤ کتنے دے سکتے ہو؟ تو جنید مارے شرم کے چپ رہا تو وہ بابا خود ہی کہنے لگا، 65,000 دے سکتے ہو؟ جنید نے کہا، 50,000 دے سکتا ہوں۔ بابا نے کہا، جاؤ، دکان تمہارے حوالے ہے۔ وہاں سے جنید جمشید کا کام شروع ہوا۔ پورے ملک میں اس نے کسی عورت یا کسی لڑکی کی تصویر کو کاروبار کا ذریعہ نہیں بنایا، اور پھر یہ کاروبار ملکوں تک پھیل گیا۔ بقول جنید جمشید، یہ سب اس لیے ہوتا چلا گیا کیونکہ ہم نے اللہ کو اپنا پارٹنر بنا لیا تھا۔ یہ ہوتی ہے ایمانداری اور اللہ کی مدد۔ ایمانداری، ان اصولوں اور اللہ پر توکل سے آپ بہت کم وقت میں بہت امیر بن سکتے ہو۔ عمر نے اپنا جواب مکمل کیا تو پورے حال میں خاموشی تھی۔ اسٹیج سیکرٹری نے کھنگارتے ہوئے سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔ حال میں سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس نے کہا، اگلا سوال۔ حال میں بہت سارے ہاتھ بلند ہوئے۔ اس بار ایک لڑکی کو موقع دیا گیا تو اس نے سوال کیا، کیا وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں پیسہ ہوتے ہوئے بھی بہت پریشانیاں ہوتی ہیں؟ پیسہ آتا ہے تو ایسے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ برکت، کیونکہ ہمارے گھروں میں اور مال میں برکت نہیں ہے، اسی لیے ایسا ہوتا ہے۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ برکت کا مطلب ہے کہ برکت سے بہت زیادہ مال و دولت ملتا ہے، روپے کی ریل پیل زیادہ ہو جاتی ہے۔ حالانکہ برکت اسے نہیں کہتے۔ برکت کا مطلب ہے تھوڑی چیز ہی سب کے لیے کافی ہو جائے۔ اس کو میں ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ ایک کتیا کے 7 سے 8 یا اس کے آس پاس بچے پیدا ہوتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں بھینس اور گائے کا عموماً ایک ہی بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ہر روز لاکھوں بچڑوں اور کٹوں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ دنیا کے ہر کونے میں ان کا گوشت کھایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو کتوں کی بجائے ان جانوروں کی تعداد ہمیشہ ہی زیادہ لگے گی۔ حالانکہ نہ تو کتوں کو عموماً ذبح کیا جاتا ہے، ان کا حمل ٹھہرانے سے پیدائش تک کا دورانیہ بھی کم ہوتا ہے، اور بچے بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو ان کے ریوڑ نظر نہیں آتے۔ یہ ہوتی ہے برکت۔ برکت سے تھوڑی چیز بھی سب کے لیے کافی ہو جاتی ہے، اور گھروں میں یہ برکت پیدا ہوتی ہے۔ گھر میں نیک اعمال سے مال میں برکت پیدا ہوگی، حلال کمائی سے۔ یہ کہہ کر عمر چپ ہی ہوا تھا کہ حال میں تالیوں کی آواز گونجنے لگی۔ اگلا سوال کرنے کا موقع جسے ملا وہ بھی ایک لڑکی تھی۔ وہ عبایا پہنے نقاب پوش لڑکی فرنٹ رو میں عین عمر کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس نے سوال کرنا شروع کیا۔ اس کی آواز سن کر بے اختیار عمر کی نظریں اوپر اٹھی اور بس 1 ثانیے کے لیے عائزہ پر پڑی، اور پھر فوراً اس کی نظر جھک گئی۔ لیکن یہ ایک نظر ہی نے عمر کو ایک خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ نہ صرف اسے بلکہ حال میں کافی لوگ اس کی آواز پر اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ یہ تبدیلی ان کے لیے بھی نئی تھی۔ عمر نظر جھکا کر عائزہ کا سوال سننے لگا۔ ہانی اور عبید گھر کے قریب ایک پارک میں کھیل رہے تھے جب ایک سفید رنگ کی ہائیس پارک کے گیٹ کے پاس آ کر رکی۔ ہانی اور عبید کے ہاتھوں میں سٹکس تھی، جس سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ فرضی تلوار بازی کا کھیل کھیل رہے تھے، جبکہ کچھ بچے ان کے گرد گھیرا ڈالے ان کو دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔
دونوں اس طرح مہارت کا مظاہرہ کر رہے تھے جیسے واقعی کوئی مشتاق تلوار باز ہوں۔ ان کے جسم پر ایک دوسرے کی چھڑی سے ضربیں بھی لگ رہی تھی، لیکن وہ ان ضربوں کو بآسانی برداشت کر کے اور زیادہ جوش و خروش کے ساتھ اسی کھیل میں مگن رہے۔ تلوار بازی میں عبید کا پلڑا بھاری تھا۔ اس کھیل سے اکتا کر اب دونوں نے اپنے اپنے بیگ سے بچوں کے کھلونے کے طور پر استعمال ہونے والے تیر کمان نکال لیے تھے اور ایک دور پڑی ایک بوتل کو نشانہ بنا کر اسے گرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس معاملے میں ہانی آگے جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد شام کی سرخی گہری ہونا شروع ہوئی۔ دونوں نے اپنا اپنا سامان باندھا اور گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ ایک گاڑی دھیرے دھیرے ان کے پیچھے آ رہی ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی گلی کا موڑ مڑنے لگے، اچانک گاڑی کی رفتار تیز ہوئی۔ گاڑی ان دونوں کے پاس پہنچی تو بریک کی آواز فضا میں گونجی اور گاڑی کی ایک سائیڈ کا سلائیڈنگ دروازہ کھلا اور اس میں سے 4 ہاتھ آگے بڑھے۔ 2 نے عبید اور 2 ہاتھوں نے ہانی کو جکڑا اور گاڑی کے اندر کھینچ لیا۔ دونوں بری طرح مچلنے لگے، لیکن ان کے ہاتھوں میں موجود کلورو فارم میں ڈوبے رومالوں نے زیادہ دیر انہیں مچلنے نہ دیا اور وہ دونوں بے ہوش ہو گئے۔ گاڑی انجانی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئی۔ ماسٹر کے جانے کے بعد حیدر بہت افسردہ تھا، لیکن جو نئے ٹرینر تھے انہوں نے اس افسردہ کیفیت کو برقرار نہ رکھنے دیا۔ 3 ٹرینرز نے حیدر کی ٹف روٹین میں ایسا اضافہ کیا کہ حیدر سارے دن کا تھکا ہارا جب بیڈ پر گرتا تو اسے دنیا و مفاہیمہ کا ہوش نہ رہتا اور وہ گہری نیند سو جاتا۔ اگلے 7 ماہ حیدر کی زندگی کی اب تک کے مشکل ترین دن تھے۔ اب وہ بچپن سے نکل کر نوجوانی کی حدود میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کا جسم حالات کے اثرات کی وجہ سے سخت ہوتا جا رہا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اب وہ اپنی عمر سے بڑا دکھائی دینے لگا تھا۔ سخت ٹریننگ کی بھٹی میں وہ مشقت کی آگ سے اب کندن بن چکا تھا۔ تقریباً ہر فن حرب میں مہارت سے وہ اپنے ٹرینرز کو متاثر کر چکا تھا، لیکن اب بھی کبھی کبھی اسے ماسٹر کی بہت یاد آتی تھی۔ بے شک اس کی اخلاقی تربیت بھی جاری تھی۔ لیکچرز، مثالوں اور ویڈیوز سے اسے اخلاقی لحاظ سے بھی برتر بنانے کی کوششیں کی جا رہی تھی، لیکن جیسے ہر ٹیچر کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، اسی طرح ماسٹر کا بھی اپنا ہی ایک انداز تھا جس سے حیدر بہت مانوس ہو چکا تھا۔ لیکن حیدر کو اس بات کی سمجھ آ چکی تھی کہ نہ جانے ماسٹر نے کیا کیا بکھیڑے پار رکھے تھے اور صرف حیدر کی وجہ سے وہ اپنے سارے کام نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ آخر کار اللہ اللہ کر کے وہ دن آ گیا جب حیدر کو اس کی ٹریننگ مکمل ہونے کا مسئلہ سنایا گیا۔ اسے بتایا گیا کہ پرسوں اسے فارغ کر دیا جائے گا اور اس موقع پر ماسٹر بھی حیدر سے ملنے آئے گا۔ حیدر کو یہ خبر سن کر عجیب سا احساس ہونے لگا، جیسے اس کے وجود سے کوئی چیز کاٹی جانے لگی ہو، اور وہ سوچ رہا تھا کہ اتنی مانوسیت اور لگن والی جگہ سے وہ کہاں جائے گا اور کیا کرے گا۔ لیکن ماسٹر کے آنے اور ماسٹر سے ملنے کی خوشی ان تمام احساسات پر غالب آ گئی۔ وہ بے چینی سے ماسٹر سے ملاقات کا انتظار کرنے لگا۔ 2 دن حیدر نے بڑی بے چینی سے گزارے۔ ملاقات والے دن فجر کی نماز کے بعد حیدر روٹین کی مشقوں کے بعد فریش ہو کر ماسٹر کا انتظار کرنے لگا۔ خدا خدا کر کے حیدر کا انتظار ختم ہوا اور اسے خبر ملی کہ ماسٹر جمنازیم میں آ چکے ہیں۔ وہ بھاگم بھاگ جمنازیم میں پہنچا تو ماسٹر اپنی مخصوص نشست پر بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے 3 کرسیوں پر حیدر کے 3 ٹرینرز بھی بیٹھے تھے۔ حیدر کو دیکھ کر ماسٹر مسکرایا اور کھڑا ہو گیا۔ حیدر دوڑ کر ماسٹر سے جا لپٹا۔ ماسٹر نے شفقت سے حیدر کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولا، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ بچے۔ حیدر نے شرمندہ ہو کر جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں معذرت خواہ ہوں، سلام مجھے کرنا چاہیے تھا۔ کوئی بات نہیں، انسان جذبات میں آ کر غلطیاں ہی کرتا ہے۔ ماسٹر تو پھر ماسٹر تھا، ایسے جذباتیت بھرے ماحول میں بھی جذبات پر قابو پا کر سبق دینا نہیں بھولے۔ حیدر کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، لیکن اس کا چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا۔ وہ ماسٹر کے اشارہ کرنے پر بڑے ادب سے ماسٹر کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ماسٹر نے حیدر کی طرف ستائشی انداز میں دیکھا اور کہنے لگا، حیدر تمہارے ٹرینر تمہاری کافی تعریف کر رہے ہیں، کہہ رہے تھے کہ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے بھی ملتے ہیں جنہیں سکھانے اور پڑھانے میں بہت مزہ آتا ہے، تم ان میں سے ایک ہو۔ حیدر نے بڑی ممنونیت سے اپنے ٹرینرز کی جانب دیکھا۔ ماسٹر در حقیقت یہ ان کی شفقت ہے، آپ اور ان اساتذہ کی بدولت ہی میں کچھ سیکھ پایا ہوں۔ یہ آپ لوگوں کا ایسا احسان ہے جو میں کبھی نہیں چکا پاؤں گا۔ ماسٹر تھوڑی دیر سوچتے رہے اور پھر گھڑی پر نظر ڈال کر بولے، وقت کم ہے میرے پاس، لیکن جانے سے پہلے حیدر بیٹا میں تم سے کچھ باتیں کہنا چاہوں گا تمہارے مستقبل کے بارے میں۔ اب تم کیا کرنا چاہو گے؟ مستقبل کے تمہارے کیا پلانز ہیں؟ حیدر نے یہ سوال سن کر ایک اطمینان بھرا سانس لیا۔
یہی وہ سوال تھا جو اس کے ذہن میں پچھلے کچھ دنوں سے گونج رہا تھا، لیکن وہ چاہ کر بھی اس سوال کا جواب نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا۔ اب اسے لگ رہا تھا کہ اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا ماسٹر کی مدد سے۔ حیدر گلا کھنگار کر کہنے لگا، یہ سوال کئی دنوں سے میرے ذہن میں مچل رہا ہے، لیکن اس سوال کا جواب میں نہیں ڈھونڈ پایا ہوں۔ میں کسی مقصد کے تحت اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، کھانا کمانا، اچھی نوکری اور پوسٹ، شادی، بچے، اور بس ایسے ہی زندگی گزارنے کا سوچ کر مجھے الجھن ہوتی ہے۔ میں کچھ الگ کرنا چاہتا ہوں۔ ماسٹر یہ سن کر خاموش سا ہو گیا اور گھڑی پر نظریں جما دی۔ وہ نہ جانے کس سوچ میں گم ہو گئے۔ جیسے گھڑی پر 8 بجنے میں 2 منٹ رہ گئے تو ماسٹر نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور ساتھ ہی کمپیوٹر آن کیا۔ وہ کچھ دیر کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ سے چھیڑ چھاڑ کرتے رہے۔ حیدر نے نوٹ کیا کہ ماسٹر کیمرے کا اینگل سیٹ کرتے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف کر رہے ہیں۔ سکرینز پر کیا چل رہا ہے، حیدر یہ دیکھنے سے قاصر تھا۔ اس دوران حیدر کو ماسٹر کو مخاطب کرنے اور اپنے سوال کا جواب پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ جیسے ہی گھڑی پر 8 بجے ماسٹر نے کرسی سے ٹیک لگائی اور بولنا شروع ہوئے۔ زندگی کا مقصد انسان خود طے کرتا ہے اپنی عادات اور سوچ کی بنیاد پر، لیکن چونکہ آپ لوگ ایک عرصہ ہماری زیر نگرانی رہ چکے ہیں تو بطور اساتذہ ہم یہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ آپ کو زندگی کے مقصد کے بارے میں کچھ گائیڈ لائنز دے دیں۔ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ یہ باتیں سن کر حیدر کو اندازہ ہوا کہ ماسٹر صرف اسی سے نہیں بلکہ اور بھی کئی لوگوں سے مخاطب ہے جو ان کو حیدر نہیں جانتا۔ تھوڑی دیر ماسٹر جیسے سوچ میں گم سے ہو گئے، غالباً سوچ رہے تھے کہ کہاں سے شروع کریں۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے تعوذ تسمیہ پڑھی اور پھر کہنے لگے، قرآنی آیات، بنی اسرائیل القرآن، ترجمہ۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں فیصلہ سنا دیا تھا کہ بے شک تم زمین میں ضرور دوبارہ فساد کرو گے اور بے شک تم ضرور سرکشی کرو گے، بہت بڑی سرکشی۔ پھر جب ان دونوں میں سے پہلی کا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنے سخت لڑائی والے کچھ بندے بھیجے، بس وہ گھروں کے اندر گھس گئے، اور یہ ایسا وعدہ تھا جو پورا کیا ہوا تھا۔ پھر ہم نے تمہیں دوبارہ ان پر غلبہ دیا اور تمہیں مالوں اور بیٹوں سے مدد دی اور تمہیں تعداد میں زیادہ کر دیا۔ اگر تم نے بھلائی کی تو اپنی جانوں کے لیے بھلائی کی، اور اگر برائی کی تو انہی کے لیے۔ پھر جب آخری بار کا وعدہ آیا تو ہم نے اور بندے تم پر بھیجے تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تاکہ وہ مسجد میں داخل ہوں جیسے وہ پہلی بار اس میں داخل ہوئے، اور تاکہ جس چیز پر غلبہ پائیں اسے برباد کر دیں، بری طرح برباد کرنا۔ تمہارا رب قریب ہے کہ تم پر رحم کرے، اور اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ جو کتاب بنی اسرائیل پر اتری تھی اس میں ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے ہی سے خبر دے دی تھی کہ وہ زمین پر 2 مرتبہ سرکشی کریں گے اور سخت فساد برپا کریں گے۔ بس ان کے پہلے فساد کے وقت ہم نے اپنی مخلوق میں سے ان لوگوں کو ان پر مسلط کیا جو بڑے ہی لڑنے والے، سخت جان اور ساز و سامان سے پورے لیس تھے۔ وہ ان پر چھا گئے، ان کے شہر چھین لیے، لوٹ مار کر کے ان کو گھروں تک کو خالی کر کے بے خوف و خطر واپس چلے گئے۔ اللہ کا وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ جالوت کا لشکر تھا جس نے پورے بنی اسرائیل کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے طالوت بادشاہ اور پیغمبر داؤد علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کی مدد فرمائی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ عروج پر تھے۔ ان کے بعد یہ پھر سرکشی پر اتر آئے۔ جب ان کے ظلم حد سے بڑھنے لگے تو نبیوں تک کو سرعام شہید کیا گیا، علماء کو اذیتیں دے دے کر شہید کیا گیا، تو اللہ نے دوسری بار ٹائرس بادشاہ کے ہاتھوں ان کو شکست فاش دی، جس نے ان سے فلسطین بھی چھین لیا اور یہ وہاں سے بھاگ نکلنے پر مجبور ہوئے۔ ان کے بچوں اور عورتوں تک کو بڑے پیمانے پر ذبح کیا گیا۔ اس کے بعد یہودی کبھی اپنی ایک سلطنت قائم نہیں کر سکے۔ ان پر مختلف بادشاہوں کا عتاب اترتا رہا اور یہ دربدر ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف ہجرت کرتے رہے، لیکن اپنی خصلتوں سے پھر بھی باز نہ آئے۔ اسی وجہ سے اور غداری کی وجہ سے یہ ہٹلر کے ہاتھوں بھی ذلیل ہوئے۔ لیکن اس کے بعد اچانک ان کا عروج شروع ہوا اور 1948 میں اسرائیل کا وجود بنا، جس کی بنیاد بھی پاکستان کی طرح مذہبی ہی تھی۔ یہی 2 ممالک پوری دنیا میں ایسے ہیں جو مذہبی بنیادوں پر وجود میں آئے۔ ایسا ہونا تھا کیونکہ اسی صورت بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے، ترجمہ، اور ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس سرزمین میں رہو، پھر آخری وعدے کا وقت آئے گا، ہم تمہیں اکٹھا کر کے لے آئیں گے۔ صدیوں بعد آج یہودی اسی جگہ جمع ہو رہے ہیں جہاں سے ان کی ابتدا ہوئی تھی۔ انہیں عروج ملا تھا اور وہیں سے انہیں نکالا گیا تھا۔
لیکن اب کی بار یہ واضح ہے کہ یہ آخری بار جمع ہو رہے ہیں، کیونکہ اب جو ان پر وقت آئے گا وہ انہیں دنیا کے نقشے سے مٹا دے گا۔ یہاں میں ایک حدیث سنانا چاہوں گا۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت ہے حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ طیبہ کی ویرانی ہے، اور مدینہ کی ویرانی بڑی جنگ کا ظہور ہے، اور بڑی جنگ کا ظہور قسطنطینیہ کی فتح ہے، اور قسطنطینیہ کی فتح دجال کا آنا ہے۔ یہاں پہنچ کر ماسٹر رک گئے اور تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد بولے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ اگلے ایپیسوڈ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔